الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا نبی اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا قل ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحابہ وبارک وسلم۔ آپ سب کو جامعہ دختران اسلام کے ترجمۃ القرآن کورس میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا مل بیٹھنا، پڑھنا پڑھانا، سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اس کلام عظیم کو ہمارے لیے نور بنا دے، ہمارے لیے شفا بنا دے اور دنیا اور آخرت میں ہمارے لیے نجات اور کامیابی کا باعث بنا دے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 144 یعنی 144 تک پڑھا تھا، جس میں ہمارے کچھ ایک دو پوائنٹس بس اینڈ پہ رہ گئے تھے، جیسے کہ ابھی گئے بسم اللہ الرحمن الرحیم، جس میں یہ تھا کہ اس کو ہم نے اس لیے مقرر کیا تھا کہ معلوم کریں کون ہمارے پیغمبر کا تابع رہتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے، اور یہ بات تحویل قبلہ لوگوں کو گرا معلوم ہوتی ہے، مگر جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت بخشی وہ اسے گرا نہیں سمجھتے، اور اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہ تمہارے ایمان کو یوں ہی کھو دے۔ اللہ تعالیٰ تو لوگوں پر بڑا مہربان اور صاحب رحمت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس قبلے پر آپ پہلے تھے ہم نے اس کو اسی لیے قبلہ بنایا تھا تاکہ ہم ظاہر کر دیں کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور اس کو اس سے ممتاز کر دیں جو اپنے ایڑیوں پر پھر جاتا ہے یا پلٹ جاتا ہے۔ اس آیت کا لفظی معنی یہ ہے کہ ہم جان لیں یعنی ظاہر کر دیں، سب لوگوں کو پتہ چل جائے کہ کون ہے جو نبی کے ساتھ سچا ہے اور کون ہے جو نبی کے ساتھ سچا نہیں ہے، اور وہ اپنے الٹے پاؤں پھر جاتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں، 2 رکعتیں پوری ہوئی ہیں اور آپ کو حکم ہوا ہے اور آپ نے وہیں پہ اپنا چہرہ پلٹ کر جو اینڈ پہ تھے اس طرف کو منہ کر کے کھڑے ہو گئے کہ آہستہ آہستہ سب صحابہ کرام نے اپنا چہرہ پلٹ لیا اور نبی پاک علیہ السلام کی طرف ہی رخ کر دیا، یعنی جو سب سے آخری صف تھی وہ سب سے پہلی صف بن گئی، اور جو سب سے پہلی صف تھی وہ سب سے آخری صف بن گئی۔ پہلے مشرق کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے بیت المقدس کی طرف، اور اب مغرب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم ہو گیا، اور آپ نے اسی ٹائم پہ اپنا چہرہ پھیر کر جو ہے دوسری 2 رکعت، پہلی 2 رکعت پڑھی گئی تھی بیت المقدس کی طرف، اور دوسری 2 رکعت جو ہیں وہ بیت اللہ شریف کی طرف جو ہے منہ کر کے ادا کی گئی تھی، اور مقصد یہی تھا کہ یہ پتہ چل جائے کہ کون ہے جو نبی کریم علیہ السلام کے کہنے میں ہے، آپ کی پیروی میں ہے، سو ان کو تو کوئی اعتراض نہ تھا، اور کون ہے جن کے لیے یہ مشکل ہے، جیسے کہ قرآن پاک میں اس کی آیت کا اگلا حصہ ہے کہ بے شک جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے ان کے سوا سب پر یہ قبلہ کا بدلنا بھاری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قبلہ بدل کر لوگوں کو امتحان میں ڈالا، اور یہ امتحان ان پر اس لیے بھاری تھا کہ وہ اپنے آباء و اجداد کے طریقے کو چھوڑنا بڑا دشوار محسوس کرتے تھے، اور
البتہ جس شخص کے دل میں اللہ تعالیٰ اپنی معرفت پیدا کر دے اور اس نے اپنی طبیعت کو شریعت میں ڈھال لیا، جو انسان اپنے دل میں اپنے رب کی معرفت کو جان لے اور اپنی طبیعت کو شریعت میں ڈھال لے، تو اس کو اور کسی چیز سے رغبت نہیں ہے، بلکہ اس کی رغبت تو صرف اللہ کے حکم پر عمل کرنے میں ہی ہے۔ اس کے نزدیک بیت المقدس کی سمت مقصود ہے، نہ ہی کعبۃ اللہ کی سمت۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا تو وہ اس طرف نماز پڑھتے تھے اور وہی ان کا قبلہ تھا، اور جو ہی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا تو انہوں نے اپنا رخ قبلہ یعنی کعبۃ اللہ کی طرف کر لیا۔ تو بندے کا یہی کام ہے، اور اللہ کی شان یہ نہیں کہ وہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے۔ حضرت امام بخاری روایت کرتے ہیں کہ حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، کچھ مسلمان تحویل قبلہ سے پہلے فوت ہو گئے، کچھ شہید ہو گئے، ہم نے نہیں جانا کہ ہم بیت المقدس کی طرف ان کی پڑھی ہوئی نمازوں کے متعلق کیا کہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اللہ کی شان ایسی نہیں ہے کہ وہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے، یعنی جس وقت تک یہ حکم تھا، حتیٰ کہ اس نماز کی جو 2 رکعتیں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھی گئی ہیں وہ ضائع نہیں ہوئی، کیونکہ تب تک کے لیے حکم یہی تھا کہ بیت المقدس کی طرف منہ کرنا ہے۔ وہ بھی قبول ہوئیں، اور جو ہی حکم آ گیا، یعنی جو ہی پتہ چلا کہ حکم اب بدل گیا ہے، اب یہ حکم ہے، یہ بھی انسان کی آزمائش کا حصہ ہے کہ آیا انسان اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق چلتا ہے کہ یا اس کا نفس یا اور دیگر چیزیں جو ہیں اس کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے میں۔ اس شخص کی طرح جیسے ایک غلام تھا، تو اس کے مالک نے اس کو خرید کے گھر لے کے آیا، اور آ کے اس کو غسل کرنے کے لیے کہا، اس نے غسل کیا، نہایا دھویا، اور پھر اس سے پوچھا کہ بتاؤ کہ تمہیں کھانے میں کیا پسند ہے۔ اپنے غلام سے کہا، پہلے اس کا نام پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ ایک غلام کا کیا نام ہو سکتا ہے، وہی نام سب سے اچھا ہے جو اس کا مالک پسند کرے۔ اس کے مالک نے اس کا نام رکھ لیا جو اس کو پسند تھا۔ پھر اس نے پوچھا کہ میرے غلام کو کیسا کھانا پسند ہے، تو اس نے جواب دیا کہ ایک غلام کی کیا حیثیت ہے کہ وہ یہ کہے کہ مجھے فلاں کھانا پسند ہے یا یہ کھانا پسند ہے، بلکہ اپنے میرے مالک کو جو کھانا پسند ہوگا میں اپنے لیے وہی کھانا پسند کروں۔ پھر اس نے پوچھا، اچھا تم کہاں لیٹنا پسند کرو گے، کیسا بستر ہو تمہارا؟ تو اس نے کہا کہ مالک جیسا پسند کرے گا میرے لیے تو وہی بستر اچھا ہے۔ یعنی اپنے آپ کو یوں اپنے مالک کے سپرد کرنا کہ اگر مالک نے کہا کہ مغرب کی طرف منہ کر لو تو مغرب کی طرف منہ کر لیا، اور اگر اللہ نے کہا کہ مشرق کی طرف منہ کر، تو بندے کا کام چون چرا نہیں ہے، بلکہ بندے کا کام مشرق کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا ہے، جیسا اللہ پاک حکم دے مشرق کا دے تو مشرق کی طرف، مغرب کا دے تو مغرب کی طرف۔ جو ہی اب مالک کا حکم آ گیا کہ مغرب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی ہے، تو پھر لبیک کہتے ہوئے اپنے مالک کے اس حکم پر، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر نماز پڑھنا ایمان والوں کے لیے کچھ بھی بھاری نہ ہوا۔ لیکن جو ایمان والے نہیں تھے، جن کے دلوں میں کجی تھی، جن کے دلوں میں جو ہے ایمان کمزور تھا، ان کے لیے یہ ضرور بھاری ہوا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اللہ تعالیٰ تو بندوں پر بڑا مہربان اور رحمت فرمانے والا ہے، یعنی یہ مالک کی مہربانی ہے کہ جس کو بھی سیدھے راستے کی توفیق مل گئی ہے۔ آیت نمبر 144 ہے، قد نرا تقلب وجهک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها فولی وجہک شطر المسجد الحرام وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ وان الذین اوتوا الکتاب لیعلمون انہ الحق من ربہم وما اللہ بغافل عما یعملون۔ قد نرا، بے شک ہم دیکھتے ہیں، تقلبا، بار بار اٹھنا پھرنا، وجہ کا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے چہرے کا،
فی السماء آسمان کی طرف، فلنولینک ہم ضرور پھیر دیں گے آپ کو، قبلۃ ترضاها اس قبلے کی طرف جسے آپ پسند کرتے ہیں، جو آپ چاہتے ہیں، فولی وجہک پس پھیر لیں اپنا چہرہ، شطر المسجد الحرام مسجد الحرام کی طرف یعنی خانہ کعبہ کی طرف، وحیث ما کنتم فولو اور جہاں کہیں پہ بھی تم لوگ ہو، جہاں کہیں پہ بھی تم ہو سو پھیر لیا کرو، فولو وجوہکم اپنے چہرے کو پھیر لیا کرو، شطرہ اسی سمت میں، وَإِنَّ الَّذِينَ اور بے شک وہ لوگ اوت الکتاب جنہیں کتاب دی گئی، لا یعلمون وہ ضرور جانتے ہیں، انہ الحق کہ یہ حق ہے، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، وما اللہ بغافل عما یعملون اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم آپ کا آسمان کی طرف منہ پھیر پھیر کر دیکھنا دیکھ رہے ہیں، سو ہم آپ کو اسی قبلے کی طرف جس پر آپ راضی ہیں یا جو آپ کو پسند ہے منہ کرنے کا حکم دیں گے، تو اپنا منہ مسجد الحرام یعنی خانہ کعبہ کی طرف کے وقت اسی مسجد کی طرف یعنی مسجد الحرام کعبۃ اللہ کی طرف اپنا منہ کر لیا کرو، اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی ہے وہ خوب جانتے ہیں کہ نیا قبلہ ان کے پروردگار کی طرف سے حق ہے، اور جو لوگ یہ کہتے ہیں اور جو کام یہ لوگ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ نماز میں قبلے کی طرف منہ کرنے کے جو حکم آیا، قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آسمان کی طرف چہرہ کیے ہوئے تھے اور آپ یہ چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کعبے کی طرف پھیر دے، تو یہ آیت نازل ہوئی، بے شک ہم آپ کے چہرے کا آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں، سو ہم آپ کو اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس پر آپ راضی ہیں۔ حسن بیان کرتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام نے نبی پاک علیہ السلام کے پاس آ کر یہ خبر دی کہ عن قریب اللہ تعالیٰ قبلے کو بیت المقدس سے پھیر کر کسی اور سمت پر کر دے گا، اور یہ بیان نہ کیا تھا کہ کس سمت آپ کو پھیرے گا، اور رسول کریم علیہ السلام کو سب سے زیادہ یہی بات محبوب تھی، پسند تھی کہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا جائے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چہرے کو آسمان کی طرف پھیر کر وحی کا انتظار کر رہے تھے۔ تب یہ آیا کریمہ نازل کہ اپنا چہرہ ہم آپ کا چہرہ دیکھ رہے ہیں آسمان کی طرف اٹھنا، سو ہم ضرور آپ کو اسی قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس پر آپ راضی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد حکم دیا کہ پھیر لیجیے اپنا چہرہ پھیر لیجئے، جہاں کہیں پہ بھی تم ہو اپنا چہرہ اسی کی طرف پھیر لو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمانوں پر مسجد الحرام کی طرف منہ کرنا فرض کر دیا، خواہ وہ کسی جگہ پر ہوں، اگر کوئی شخص بیت المقدس میں بھی ہو تب بھی اس پر بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا فرض ہے۔ جو شخص بیت اللہ کا مشاہدہ کر رہا ہو اس پر صرف لازم ہے، یعنی جو آنکھوں کے سامنے بیت اللہ کے پاس موجود ہے وہ تو چاروں طرف ہی کعبے کی طرف ہی منہ کر کے نماز پڑھیں گے، اور جو کعبہ سے غائب ہے یعنی جیسے ہم یہاں پہ موجود ہیں اور ہمارے سامنے کعبہ نظر نہیں آ رہا ہمیں، سو ہم سمت کعبے کی اختیار کریں گے، اور اسی کی سمت کو اختیار کرنا ہم پر فرض کر دیا گیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مسجد الحرام والوں کے لیے بیت اللہ قبلہ ہے، اور اہل حرم کے لیے مسجد قبلہ ہے، اور تمام روئے زمین پر میری امت کے مشرق اور مغرب والوں کے لیے مسجد الحرام قبلہ ہے، اور جو شخص مسجد الحرام میں ہو اس کو اپنا چہرہ یعنی اپنا رخ کعبے کی طرف کرنا چاہیے، کیونکہ یہی درست ہے کہ قبلے کی طرف جو ہے منہ کر کے نماز کو۔ اب کیا علامہ ابن عابدین شامی حنفی لکھتے ہیں کہ
کہ قیام میں اپنی نظر کو سجدے کی طرف رکھنا چاہیے، اپنی نظر کو یعنی رخ کعبے کی طرف، اپنی نگاہ جب آپ کھڑے ہیں نماز میں تو اپنی نگاہ سجدے کی طرف، اور رکوع میں قدموں کی پشت پر، اپنے پیروں کی پشت پر، اور سجدے میں ناک کے نرم گوشے کی طرف۔ جب آپ بیٹھ گئے ہیں قعدے میں، اتحیات میں جب بیٹھ گئے ہیں تو گود میں اپنی نظر رکھیں، اور سلام کے وقت کندھوں کی طرف اپنی نظر رکھیں۔ اس کا اطلاق کا تقاضا یہ ہے کہ جو شخص کعبے کا مشاہدہ کر رہا ہو اس کی بھی نماز ایسی ہوگی، رخ اس کا کعبے کی طرف، اور نظر جو ہے اسی طرح سجدے میں سجدے کی جگہ پر، اور اس کا مقصد خشوع و خضوع ہے۔ اس سے انسان کی توجہ ادھر ادھر نہیں ہٹے گی اور وہ اس سے محفوظ رہے گا، اور کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی اسی طرح ہی نماز پڑھنے کا خشوع و خضوع کے ساتھ ہی نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ خشوع کے معنی نوٹ کر لیجئے کہ عجز اور انکسار کرنا، آنکھیں نیچی کرنا، عجز اور انکسار کرنا اور آنکھیں نیچی کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے خشوع کے ساتھ نماز پڑھنے کی مدح فرمائی ہے۔ سورہ المؤمنون میں آیا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون، بے شک ایمان والے لوگ کامیاب ہوئے جو خشوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ اس لیے نماز کی حالت قیام میں سجدے پر نظر رکھنا خشوع کے ساتھ نماز پڑھنے کا ہی طریقہ ہے، اور اپنے رخ کو کعبے کی طرف کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں خشوع و خضوع والی نماز عطا فرمائیں۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اہل کتاب ہیں وہ ضرور جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، یہ حکم تحویل قبلہ کا حکم جو ہے وہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، یعنی یہود و نصارہ کو یہ علم ہے کہ قبلے کا بدلنا ان کے رب کی طرف سے حق حکم ہے۔ اس پر یہ اعتراض ہے کہ یہود و نصارہ کو کیسے یہ علم ہوگا، حالانکہ یہ حکم تو ان کے دین میں تھا، نہ ان کی کتاب میں لکھا ہوا تھا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ان کو اپنی کتاب سے یہ علم تھا کہ نبی کریم علیہ السلام برحق نبی ہیں، آپ اللہ کی وحی کے سوا کوئی بات نہیں کہتے، اور آپ کی کہی ہوئی ہر بات حق ہے اور درست ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ ان کو اپنے دین سے یہ معلوم تھا کہ احکامات منسوخ ہوتے رہتے ہیں، اللہ جب چاہے ایک حکم کو منسوخ فرما کے اس سے بہتر حکم یا کوئی اور حکم اس کی جگہ پر عطا فرما دے، اس لیے تحویل قبلہ پر اعتراض کرنے کی کوئی وجہ بنتی نہیں تھی۔ تیسرا جواب اس کا یہ ہے کہ ان کو اپنی کتاب سے علم تھا کہ کعبہ ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ تھا، اور یہی اللہ کا سب سے پہلا گھر تھا، اور نبی کریم علیہ السلام کو ملت ابراہیم کی پیروی کا حکم دیا گیا تھا۔ ہمارے پیارے آقا علیہ السلام کو ملت ابراہیم کی پیروی کا حکم دیا گیا تھا، کہ یعنی نبی پاک علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کی ملت اور دین کو لے کر آگے چلے ہیں۔ چوتھا جواب یہ تھا کہ معجزات اور دیگر دلائل سے نبی پاک علیہ السلام کی نبوت ثابت ہو چکی تھی، اس لیے ان کے لیے حکم یہی تھا کہ جس جانب بھی نبی کریم علیہ السلام حکم فرما دیں اور جو وہی آپ پر نازل ہو قبلہ چینج کرنے کی، وہی اصل قبلہ ہے اور اسی کو اصل مانیں۔ پانچواں جواب یہ کہ ان کی کتاب میں بھی تحویل قبلہ کا حکم درج تھا، لیکن یہ خود اس چیز کو چھپا رہے تھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور لئن اگر اتیتا آپ لائیں الذین
اوت الکتابہ جن لوگوں کو کتاب دی گئی ہے، بکلی آیتن تمام نشانیاں بھی لے آئے، ماں تابیو قبلہ کا، وہ کبھی بھی آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، وما انت بتابع قبلتہم اور نہ ہی آپ ان کے قبلے کی پیروی کریں گے، وما بعضهم بتابع اور نہ ہی یہ ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی کرنے والے ہیں، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ اور اگر آپ نے ان کے قبلے کی، اگر ان کے خواہشات کی پیروی کی، من بعد ما جاءک من العلم اس کے بعد کہ ان کے پاس اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ چکا، علم کے آ جانے کے بعد بھی اگر ان یہود و نصارہ یا اہل کتاب کی خواہشات کی پیروی کی، انک اذا لمن الظالمین تو بے شک آپ بے انصافی کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہاں پہ قبلہ تبدیل کرنے کی ساری جو حکم تھی کہ میرے مالک کی طرف سے حق ہے، اس کی دلیل آپ کو بتا دی گئی ہے۔ اے مخاطب، اگر علم حاصل ہو جانے کے بعد بھی تو نے ان کے خواہشات کی پیروی کی تو تو بے شک ضرور ظلم کرنے والوں میں سے ہو جائے گا، کیونکہ اس آیت میں نبی کریم علیہ السلام کو خطاب کیا جا رہا ہے، لیکن مراد آپ کی امت ہے جن کے لیے کہا گیا کہ وہ ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں، یعنی اہل کتاب کے خواہشات کی پیروی نہ کریں، کیونکہ نبی کے لیے ایسا حکم نہیں لگا سکتے، نبی معصوم ہیں اور آپ کا ظالم ہونا نبوت کے منافی ہے، آپ کے لیے انڈائریکٹلی آپ کی امت کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ علم حاصل ہونے کے بعد جب قرآن کا حکم آ گیا ہے اور یہ واضح ہو گیا ہے کہ اہل کتاب جو ہیں ان کے دل میں خواہش کیا ہے، ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں کہ خواہش یہی ہے کہ وہ ہمیں ہمارے دین سے پھیر کر پھر کفر کی طرف لے جائیں، ان کی ان خواہشات کی پیروی نہ کیجیے بلکہ ان کی ان چالوں کو سمجھیں۔ تو اگر پھر بھی علم آ جانے کے بعد بھی، واضح ہو جانے کے بعد بھی کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، کون دوست ہے کون دشمن ہے، اس کے باوجود بھی اگر آپ اہل کتاب کی ہی پیروی کریں گے مسلمان لوگ تو وہ ظالموں میں سے ہو جائیں گے یا نا انصافی ہوگی ان کی۔ یہاں پہ علم کی قید بھی لگائی گئی ہے کہ علم آ چکا ہے، یعنی قرآن نازل ہو گیا ہے، قرآن کا حکم آ گیا ہے، اب علم ہو جانے کے بعد بھی اگر انسان پھر بھی اپنے آپ کو اسی نافرمانی میں مبتلا رکھے، اسی گناہ کے اندر ہی ڈالے رکھے اور اپنے آپ کو جو ہے جو گنہگار ہیں یا اس علم کو پسند نہیں کر رہے یا اسلام دشمن ہے ان کو پسند کر رہے ہیں، ان کے راستوں کو پسند کر رہے ہیں، ان کے طریقوں کو پسند کر رہے ہیں، تو ان قریب جو ہی ان کی صحبت میں بیٹھیں گے، کیونکہ انسان اپنی صحبت سے پہچانا جاتا ہے، تو یقینی طور پہ وہ ان سب چالوں میں کامیاب ہو جائیں گے، اہل کتاب کے مسلمانوں کو ان کے دین سے پھیرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تو اس لیے منع فرمایا گیا کہ ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں، اگر ایسا کریں گے تو پھر آپ بھی ظالموں میں سے ہو جائیں گے، یعنی مسلمان بھی پھر ظالموں میں سے شمار ہوں گے۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وان فریقا منہم لیکتمون الحق وہم یعلمون۔ الذین وہ لوگ آتیناہم جنہیں ہم نے کتاب دی، آتیناہم الکتاب جنہیں ہم نے کتاب دی، یعرفونہ اس نبی کو یوں پہچانتے ہیں، کما یعرفون ابناءہم جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ اور بے شک ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے، لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وہ حق کو چھپاتے ہیں، وَهُمْ يَعْلَمُونَ حالانکہ وہ جانتے بوجھتے ہیں، یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ ان کو پہچان ہے، جیسے باپ کو پہچان ہے اپنے بیٹے کے حوالے سے، اہل کتاب کو نبی کریم علیہ السلام کی واضح معرفت حاصل تھی، آپ کی پہچان جو ہے وہ خوب دے دی گئی تھی، ان کو آپ کی پہچان میں کوئی شک نہ تھا، آپ کی معرفت میں کوئی شک نہ تھا، نہ آپ کی دی ہوئی خبروں کے سچے ہونے میں کوئی تردد تھا، اور جن چیزوں کو آپ کا مکلف کیا گیا تھا، مثلا بیت المقدس کے قبلہ ہونے کا منسوخ ہونا،
ان کی صداقت پر ان کو یقین تھا، کیونکہ ان کی کتاب میں آپ کا ذکر اور آپ کی صفات لکھی ہوئی تھیں۔ قرآن مجید میں ہے، سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 ہے، جس رسول کا ذکر وہ اپنے پاس تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، یعنی موجود ہے ان کے پاس اس بات کا ذکر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن سلام، یعنی یہ یہودی تھے پہلے اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، حضرت عبداللہ بن سلام یہ یہودی علماء میں سے تھے، ان سے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نبی کریم علیہ السلام پر یہ آیت نازل کی ہے، اللہ زینہ آتیناہم الکتاب یعرفونہ، تو یہ کیسی معرفت ہے کہ وہ لوگ جو ہیں، جو اہل کتاب ہیں، وہ ان کو خوب اچھا پہچانتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن سلام نے کہا ہے عمر، جب میں نے آپ کو دیکھا تو فوراً پہچان لیا جیسے اپنے بیٹے کو پہچانتا ہوں، اور میں سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے بیٹے سے بھی زیادہ پہچانتا ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہماری کتاب میں آپ کی صفات بیان کی ہیں، اور اپنے بیٹوں کے متعلق ہمیں پتہ نہیں کہ عورتیں کیا کرتی ہیں، میں شہادت دیتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے برحق رسول ہیں۔ حضرت عمر نے ان کے سر کو بوسہ دیا اور فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں توفیق دی ہے، یعنی حق بولنے کی، کہ انہوں نے سچ بیان کر دیا اپنی کتاب کے بارے میں، کہ ان کو کیا کچھ جو کچھ پتا تھا انہیں نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں، اس کا سچ سچ بیان کر دیا، اور بعد میں یہ حضرت عبداللہ بن سلام جو تھے، انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام کی نبوت معجزات سے ثابت ہو گئی تھی، اس لیے آپ کے نبی ہونے کا ان کو قطعی علم تھا، جبکہ اپنے بیٹے کے متعلق ان کو قطعی علم نہیں تھا کہ واقعی ان کا بیٹا جو ہے واقعی انہی کا بیٹا ہے کہ کسی اور کا، اس لیے آپ کی معرفت بیٹوں کی معرفت سے بھی زیادہ قوی تھی، نبی کریم علیہ السلام کے حوالے سے زیادہ بہتر جانتے تھے۔ امام طبرانی روایت کرتے ہیں کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں دین کو تلاش کرنے کے لیے نکلا تو مجھے اہل کتاب کے باقی لوگوں میں سے چند راہب ملے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ اب وہ زمانہ ہے جس میں ان قریب سر زمین عرب سے ایک نبی ظاہر ہوگا، اس کی خاص علامات ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ ان کے کندھوں کے درمیان گول مجموعے کی شکل میں مہر نبوت ہوگی۔ میں عرب میں پہنچا، اس وقت نبی کریم علیہ السلام کا ظہور ہو چکا تھا، میں نے ان تمام علامات کو دیکھا اور مہر نبوت کو بھی دیکھا، پھر میں نے کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یعنی یوں خبریں تھیں، اور بہت سے علماء نے تو چھوٹی عمر میں ہی، اہل کتاب میں سے بہت سے علماء نے چھوٹی عمر میں ہی آپ کو دیکھ کر اس چیز کی گواہی دے دی تھی کہ آپ سچے نبی ہیں، اور ان میں وہ ساری نبی کی جو نشانیاں تھیں وہ سب آپ کی ولادت پہ ہی بہت ساری نشانیاں ظاہر ہو گئی تھیں جو ولادت کے معجزات تھے۔ الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، کہ یہ تحویل قبلہ یعنی قبلے کا بدلنا جو ہے یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، فلا پس نہ تکونن آپ ہو جائیں، یعنی مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ اے سننے والے تو نہ ہو جا من الممترین شک کرنے والوں میں سے، تو شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جا، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام کے پاس وہی نازل ہوتی تھی، ڈائریکٹ ان سے خطاب ہے، لیکن مراد آپ کی امت ہے، کیونکہ اس آیت میں شک کرنے سے منع کیا گیا ہے، اور جس چیز سے منع کیا جائے اس کا تقاضا یہ ہے کہ وہ پہلے واقع ہو چکی ہو یا متوقع ہو، ورنہ منع کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، اور نبی کریم علیہ السلام سے تو ایسی کوئی توقع نہیں کی جا سکتی، آپ تو قبلہ کے برحق ہونے میں کبھی بھی شک نہیں کر سکتے، لہٰذا یہ انڈائریکٹلی امت سے مراد ہے کہ یہ شک نہ کرنا، اے سننے والے، اے مسلمان، اس قبلہ کے چینج ہونے میں کے بارے میں شک میں مبتلا نہ ہونا، اور شک کو زائل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دلیلیں بیان کر دی ہیں
کہ ان دلیلوں پر غور کرو تاکہ شک پیدا نہ ہو۔ یہ دلائل کیا ہے کہ مشرق اور مغرب اللہ ہی کے ہیں، اور وہ کسی سمت اور کسی بھی جہت کے ساتھ مختص نہیں ہے، اس لیے جس سمتی کی طرف منہ کر کے سجدہ کرو گے اسی کو سجدہ ہوگا۔ اور اس نے کعبہ کو اس لیے قبلہ بنایا کہ وہ تمہارے نبی کے باپ ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ ہے اور تمہارے نبی کا مولد ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ صدق اللہ العظیم۔ ہمارا ایک رکوع مکمل ہو چکا ہے، اللہ تعالی ہمیں اس کی صحیح سمجھ بوجھ عطا فرمائے۔ ابھی ہمارا اگلا رکوع بھی جو ہے اسی کے حوالے سے ہے، کل انشاءاللہ تعالی، کیونکہ ہم نے اس کے بارے میں کافی کچھ پڑھ لیا ہے، کل بھی ہم نے اسی پہ یہی ہمارا ٹاپک تھا، اور انشاءاللہ تعالی کل ہم اگلا رکوع بھی مکمل پڑھیں گے، کیونکہ ٹاپک تقریباً وہی ہے، جو کچھ خاص چیزیں ہوں گی ان کو ہم ضرور ڈسکس کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں استقامت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ صدق اللہ العظیم۔ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ صدق اللہ العظیم۔